بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں 48 اسلام چینل۔ آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو 10 اللہ کے نام مبارک کا پاورفل وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں 10 ایسے وظیفے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی ساری پریشانی حل ہو جائیں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو بہت محنت لگی ہے بنانے میں۔ اس ویڈیو کا ٹارگٹ ہے 10 کے لائکس کا۔ اگر آپ 10 کے لائکس کرا دیتے ہیں تو ہمارے ہمت اور حوصلہ اور بڑھ جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ان وظیفوں کو بہت ہی دھیان سے سنیے۔ ان وظیفوں کو کرنے کی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وظیفے عام ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ کے نام مبارک کا وظیفہ ہے، تو اس لیے اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چہرے کو نورانی کرنے کا وظیفہ۔ آپ کے چہرے پہ داغ، دھبے، پمپل وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، آپ کے چہرے سے ہٹانے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ آپ عشاء کی نماز پہلے پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد ایک مصلی لے لیجئے، یا آپ اس وظیفے کو بستر پر بھی بیٹھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں 3 مرتبہ یا رکیبو یا رکیبو یا رکیبو 3 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ کو ہندی اور انگلش میں دونوں طریقے سے آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا۔ یا رکیبو پڑھنے کے بعد آخر کار میں تم درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا سا وظیفہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لینی ہے، یعنی کہ دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے جتنے بھی پمپل داغ دھبے ہوں گے وہ ہٹ جائیں گے۔ اور آپ کو یہ وظیفہ ہمیشہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے۔ 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار بھی آپ چاہیں اتنی بار اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ چلیے اب دوسرا وظیفہ جان لیتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ ہے سر کا درد دور کرنے کا وظیفہ۔ آپ کے سر میں درد ہوگا تو اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے۔ جو آپ کے درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر 3 مرتبہ آپ کو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو ہندی اور انگلش میں دونوں آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہوں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر آخر کار میں آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو آپ کو پچھلی وظیفے کی طرح کرنا ہے۔ آپ کو اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، یعنی کہ پھونک مار لینی ہے، اور پھر اپنے منہ پر پھرا لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو جب بھی کرنا ہے جب آپ کے سر میں درد ہو۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے دوران آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ چلیے دوستو اب تیسرے وظیفے کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تیسرا وظیفہ ہے بیماری دور کرنے کا وظیفہ۔ آپ کا اگر کوئی بھی بیماری ہو اس کو دور کرنے کا وظیفہ ہے یہ۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے جو بھی آپ کے یاد ہو، اور پھر 10 مرتبہ آپ کو یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر کار میں آپ کو پھر سے درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس اتنا سا وظیفہ ہے یہ۔ اتنا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو ایک گلاس یا بوتل میں پانی لے لینا ہے، پھر اس میں دم کر دینی ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے، اور پھر جو بھی مریض ہے اسے دم کر کے پانی پلا دینا ہے 3 گھونٹ میں، اور آپ چاہے تو آپ اس پانی کو خود بھی پی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو صبح اور شام آپ کو یہ وظیفہ اور پانی پینا ہے، اور اس وظیفے کو صرف 7 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے دوران آپ کی بیماری جو بھی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ چلیے اب چوتھا وظیفہ دیکھ لیتے ہیں۔ چوتھا وظیفہ ہے مشکلوں کو آسان کرنے کا وظیفہ۔ جب بھی آپ کو کوئی غم، پریشانی یا مشکل آئے تو آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اس وظیفے میں بھی آپ کو شروع میں پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے، جو بھی آپ کے یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر یا قدیرو یا قدیرو یا قدیرو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہندی اور انگلش میں آپ کو دونوں میں دکھائی دے رہا ہوگا اسکرین پر۔ اور آخر کار میں آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کو اس وظیفے کو 3 دن کرنا ہے، اور پھر 3 دن کرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ دکھنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔
چلیے دوستو اب پانچواں وظیفہ جان لیتے ہیں۔ پانچواں وظیفہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہنے کا وظیفہ۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ وظیفہ ہے، آپ میرے کہنے سے اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں اس میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے۔ درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہو وہ پڑھ لینی ہے، اور پھر یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو آپ کو 20 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر کا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے، آپ ہر عیب سے پاک رہیں گے۔ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، اور اس وظیفے کی کوئی بھی تعداد نہیں ہے، آپ اسے 10-20 دن جتنی بھی دن کرنا چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی کوئی بھی تعداد نہیں ہے، ایک بار کر کے ضرور دیکھنا اس وظیفے کو۔ چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں چھٹا وظیفہ۔ چھٹا وظیفہ ہے دعا قبول ہونے کا وظیفہ۔ اس وظیفے کو کرنے کا سمے ہر نماز کے بعد ہے۔ آپ نماز پورے طریقے مکمل طریقے سے پڑھ کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے سے بڑی بڑی دعائیں قبول ہو جاتے ہیں، جائز دعائیں، ناجائز دعا نہ ہو سکتی ہیں اس وظیفے سے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے۔ درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر 100 مرتبہ یا مخرو یا مخرو یا مخرو آپ کو 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر کار میں آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنی جائز تمنا کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور اس وظیفے کو آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، آپ کی دعا چاہے قبول ہو جائے پھر بھی آپ کو اس وظیفے کو کرتے ہی رہنا ہے، اس کی کوئی بھی تعداد نہیں ہے کرنے کی۔ چلیے دوستو ساتواں وظیفہ جان لیتے ہیں۔ ساتواں وظیفہ ہے بچے کی حفاظت کا وظیفہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر 7 مرتبہ آپ کو یا برو یا ورو یا برو پڑھنا ہے۔ آپ کو ہندی اور انگلش میں دونوں میں دکھایا جا رہا ہوگا اسکرین پہ، اور پھر یہ پڑھنے کے بعد آخر کار میں آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا سا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے بچے کے اوپر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے۔ اگر آپ اتنا سا وظیفہ کر کے اپنے بچے کے اوپر دم کر دیتے ہیں اور اللہ کو سونپ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دے گا، پھر اللہ اس کی ہمیشہ حفاظت کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ ایک بار کر کے اپنے بچے کے اوپر دم ضرور کریں، اللہ اس کی بچے کی حفاظت ضرور کرے گا۔ چلیے دوستو 8واں وظیفہ جان لیتے ہیں۔ 8واں وظیفہ ہے کسی مقصد میں کامیابی پانے کا وظیفہ، یعنی کہ سکسیس ہونے کا طریقہ۔ تو یہ وظیفہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو آپ کے یاد ہو وہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کا نام یا نفیو یا نفیو یا نفیو دھیان سے دیکھ لیجئے، آپ کو ہندی اور انگلش میں دونوں میں اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا۔ اتنا کرنے کے بعد آپ کو 3 بار درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جو شخص اتنا وظیفہ کرنے کے لیے اپنے مقصد میں کے لیے جائے گا وہ انشاءاللہ اس کا وہ مقصد اس وظیفے کے دوران قبول ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جو بھی کام کرنے کے لیے جائیں اس وظیفے کو ضرور کریں، اللہ آپ کو اس کام میں برکت دے گا۔ چلیے دوستو اب 9واں وظیفہ جان لیتے ہیں۔ 9واں وظیفہ ہے ہمارا عزت پانے کا وظیفہ۔ آپ جس بھی جگہ پر جائیں ہم کو لگتا ہے ہماری یہاں پر عزت ہو، اور آپ کو اس وظیفے کو راستے میں پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے جاتے ٹائم، اور پھر یا آخرو یا آخرو یا آخرو آپ جتنے ٹائم اسے پڑھ سکیں اور اتنا اچھا ہوگا۔ اور پھر آخر کار میں آپ شروع میں جو درود پاک پڑھا تھا وہ آپ آخر کار میں وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ کو جہاں جانا ہے وہاں پر آپ کو لگتا ہے یہاں پر ہماری عزت ہونی چاہیے، اس لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی عزت وہاں پر ضرور ہوگی۔ چلیے دوستو 10واں وظیفہ جان لیتے ہیں۔ 10واں وظیفہ ہے ہمارا گندی عادتیں ختم کرنے کا وظیفہ، یعنی کہ جیسے کسی آدمی کو گندی لت لگی ہوئی ہے، یعنی کہ گندے سوچ آتے ہیں، گندے خیال آتے ہیں اور اس سے وہ قابو نہیں ہوتے ہیں، یہ وظیفہ اس شخص کے لیے ہے جو
गंदी आदतें ख़त्म करना चाहता है। गंदी आदतें मतलब अय्यासी करना, यारों में घूमना और शराब पीना, गुटखा खाना वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी आदतें होती हैं। तो अल्लाह के उससे ये गंदी आदतें आप ना करें और इन वजीफ़े के दौरान आप इसको छोड़ दें। इस वजीफ़े को करने के लिए आपको एक बोतल में पहले पानी ले लेना है। ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद आप कर लेना है। नमाज मुकम्मल तरीके से पढ़ के आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। चलिए वजीफ़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको शुरू में दरूद पाक पढ़ लेनी है। दरूद पाक आपके जो भी याद हो वो आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं। फिर 90 मरतबा या हमीदो या हमीदो या महमीदो आपको 90 मरतबा पढ़ लेना है। और फिर आखिरकार में दरूद पाक पढ़ लेनी है जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफ़ा करने के बाद उस पानी पर आपको फूंक मार देनी है, यानी कि दम कर देना है। और फिर उस पानी को आप सालों साल चला लीजिए और पानी बढ़ा कर उस शख्स को पिला दीजिए जिस शख्स में ये गंदी आदतें हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के दौरान उसकी जितनी भी गंदी आदतें हैं वो सब छूट जाएंगी। तो दोस्तों सोच सकते हैं आप इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। 10 के 10 वजीफ़े इसमें आपको बता दिए गए होंगे। यूट्यूब पर अभी तक आपको इतने वजीफ़े एक वीडियो में नहीं बताए गए होंगे। तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो का टारगेट ज़रूर पूरा कर दीजिए 10,000 लाइक का। और हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए इस वीडियो को लाइक करके। आपके जितने भी जानने वाले करीबी दोस्त, भाई बहन जितनी भी हैं, आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो को शेयर करके आप इसके सवाब के हकदार बने और अल्लाह आपको इसका अजर देगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप सोच सकते हैं आप इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है हमें। चलिए अब मिलते हैं अगले वजीफ़े के दौरान, और जब तक के लिए आपको खुदा हाफिज़। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।